الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہو. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی سچی محبت ہو، آخرت میں اللہ رب العالمین انجام کے اعتبار سے بھی اسے انہی کے ساتھ کرے گا جن سے اس کو محبت تھی. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو اور اپنے گھر والوں کے خصوصی اولاد کے دلوں کو اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ ان کی محبت سے معمور کریں، اور جتنی بھی محبتیں ہوں وہ اسی بنیاد پر ہوں، اللہ کی بنیاد پر ہو، اللہ کے دین کی بنیاد پر ہو. پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی محبت کا دوسری محبتوں پر غالب ہونا یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور اس کے بغیر انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے. اس مجلس میں ہم دو باتیں دیکھیں گے. ایک تو یہ کہ کیا صرف محبت ہمارے لیے کافی ہے؟ کیا صرف محبت کے دعوے ہمارے لیے کافی ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے کچھ تقاضے بھی ہیں؟ جو مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اس کو کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس کی زندگی میں کیا اثرات آنے چاہیے؟ آپ جانتے ہیں کہ زمین میں ایک بیج بویا جاتا ہے. اگر زمین زرخیز ہو اور بیج سڑا ہوا خراب نہ ہو تو اس بیج میں سے پودا نکلتا ہے، اس کا پیڑ بنتا ہے، اس کو پھل لگتے ہیں. تو سچے ایمان، سچی محبت کی علامات کیا ہیں اور اس کے تقاضے کیا ہیں، زندگی میں کیا چیزیں آنی چاہیے، بہت اختصار کے ساتھ ہم دیکھیں گے. اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ صحابہ کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی تعلق کیسا تھا. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں میں سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کرنے والا ہو، آپ کی بات پر شک نہ کرے، آپ کی بات میں کسی قسم کا تردد اور شک اس کو نہ ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے والا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر اس کے بعد میں شک میں مبتلا نہیں ہوئے. اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ واقعی ایمان والا وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات میں شک نہ کرے، چاہے دنیاوی تعلیم ہمیں کتنی ہی اونچائی پر لے جائے، کبھی ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی بات پر شک نہ آئے. معلوم نہیں قرآن کی بات صحیح ہے کہ نہیں، یہ بات سائنس سے ٹکراتی ہے، یہ بات ایکسپیرینس سے ٹکراتی ہے، سماج اس کو قبول نہیں کرتا ہے، اس دور میں یہ نہیں چلے گا. مومن کا مزاج ایسا نہیں ہوتا ہے. واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی ماننے والا، آپ سے دل و جان سے محبت کرنے والا، آپ کی کسی بات میں شک نہیں کرتا ہے، آپ کی ہر بات کو سچ مانتا ہے، حق مانتا ہے، چاہے ساری دنیا اس کے خلاف کیوں نہ ہو جائے. لہٰذا یہ بات ضروری ہے کہ ایک مسلمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے آپ کی باتوں کی قدر کرے، آپ کی خبروں پر یقین کرے، جس کو آپ نے صحیح بتایا اس کو صحیح مانے، جس کو آپ نے غلط کہا اس کو غلط مانے، جس میں آپ نے فائدہ بتایا اس کو اپنے لیے مفید جانے، جس میں آپ نے نقصان بتایا چاہے اس میں کتنا ہی دنیاوی فائدہ دکھائی دیتا ہو وہ یہ مانے کہ نہیں یہ میرے لیے نقصان والی ہے. آپ کی باتوں پر یقین کرنا یہ پہلا تقاضا ہے محبت رسول کا. نمبر 2،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنا، دل میں آپ کا احترام ہو۔ دیکھیے ایک بچے کی ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، شرارت بھی کرتا ہے، بدتمیزی بھی کرتا ہے۔ ایک مومن کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے ویسی نہیں ہوتی ہے۔ اس رسول میں جہاں، اس محبت میں جہاں قرب کی بات ہوتی ہے، نزدیکی کا معاملہ ہوتا ہے، وہیں احترام اور تعظیم کا معاملہ بھی ہوتا ہے، ادب کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے، تو وہ آپ کی تعظیم کرے، آپ کا احترام کرے۔ ویسی تعظیم نہیں جیسے مشرکین اپنے بتوں کی کرتے ہیں، ویسی تعظیم نہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی عیسائی کرتے ہیں، ویسی تعظیم جیسے ایک رسول کی ہونی چاہیے، جسے آپ نے سکھائی، جیسے صحابہ کرتے تھے۔ آپ کی بات کا احترام کریں، بے ادبی نہ کریں، آپ کے بارے میں جب بات کریں تو زبان کو لگام دے کر بات کریں، بدتمیزی اس میں نہ ہو، آپ کے مقام اور مرتبے کو جان کر آپ کے بارے میں بات کریں، آپ کی ذات کی بھی تعظیم ہو، آپ کی بات کی بھی تعظیم ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، آپ کو ہم نے شاہد، گواہ بنا کر، خوشخبری سنانے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے ایمان والو تم اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے بن جاؤ، ایمان والے، واقعی ایمان والے بن جائیں، اور وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تاکہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والے بنو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور آپ کی توقیر کرنے والے بنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرنے والے اور آپ کا احترام کرنے والے، وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے والے بن جاؤ صبح شام۔ اس میں آپ دیکھیں اس آیت میں اللہ نے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ نبی کی عزت کا دفاع کرنے والے ہیں، نبی کے بارے میں بدتمیزی سن نہیں سکتا ہے، غلط بات سن نہیں سکتا ہے، احترام میں آپ کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا ہے، اور خود بھی وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ تم نبی کی توقیر کرو، توقیر آپ کا احترام کرو، آپ کی تعظیم کرو، آپ کا نام آئے تو ادب سے نام لیں، آپ کی بات آئے تو ادب سے سنیں، کوئی بات سامنے آئے تو اس کو عام لوگوں کی طرح نہ سمجھے، یہ نبی کی بات ہے، یہ رب العالمین کے بہترین بندے اور سارے رسولوں کے سردار کا کلام ہے، اس کو دل کی تعظیم کے ساتھ سنیں۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ محبت رسول کا مطلب صرف محبت کرنا نہیں، صرف محبت کے دعوے کرنا نہیں، بلکہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بھی دل میں ہونا چاہیے، آپ کی بات کا، آپ کی ذات کا دل میں احترام اور آپ کی توقیر ہو۔ نمبر 3، نہ صرف احترام ہو بلکہ تعمیل بھی ہو، جو حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس حکم کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کی مانو، اس کے رسول کی مانو اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ سورہ الانفال میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی مانو اگر واقعی تم ایمان والے ہو۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ جو حکم دے دے اس کو پورا کرے، رسول جس حکم کو دے دے اس کو پورا کرے، یہ نہیں کہے ہاں یہ رسول کی بات ہے لیکن قرآن میں تو نہیں ہے نا۔ اللہ نے اللہ کا حکم ماننے کے لیے کہا تو رسول کا بھی حکم ماننے کے لیے کہا، اگر صرف قرآن پر عمل کرنا ہوتا تو صرف اللہ کی مانو اللہ کہتا، رسول کی مانو کیوں کہتا؟ بہت سارے احکام وہ ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں، قرآن کے علاوہ بھی ہیں، قرآن کے احکام کا تقاضا ہیں کہ وہ اس کے نتیجے میں بھی حکم ثابت ہوتے ہیں۔ بھئی ایک آدمی کو اگر حج کرنا ہے، اگر حج اس پر لازم ہو گیا ہے تو پھر جہاز کا ٹکٹ نکالنا بھی لازم ہو جاتا ہے،
کیوں؟ اس لیے کہ بغیر سفر کی وہ پہنچ نہیں سکتا ہے. جب وہ لازم ہے تو اس کا ذریعہ بھی لازم ہو جاتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں. اللہ کے احکام میں سے جو باتیں نکلتی ہیں وہ ہم سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ کیا لازم ہے کیا لازم نہیں ہے. تو آپ جو حکم دے دیں اس حکم کو پورا کریں. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ کی فرما برداری کرو، رسول کا حکم مانو اگر واقعی تم ایمان والے ہو. ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے، سنی انسنی نہ کرے. سالوں سال سن رہے ہیں نماز 5 وقت کی فرض ہے، اب تک 5 وقت کی نماز پر آ نہیں پایا. تو تیری زندگی کیوں ایسی ہے؟ جاب کو برابر جاتا ہے پابندی سے، مالک کا حکم مانتا ہے، رب العالمین کا حکم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم. آخری وقت آپ کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز، اور اپنے غلاموں کا خاص خیال رکھو. آخری وقت تک نماز کا حکم دے رہے ہیں، کتنا پاس و لحاظ ہے، بلکہ جلوس میں نماز ضائع کر رہا ہے. کتنی عجیب بات ہے. جس دن رسول کی وفات ہوئی ہے اس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا حکم دے رہے ہیں، اور تو اسی دن نبی کے نام پر محبت کی بنیاد پر جلوس میں جا رہا ہے اور نماز ضائع کر رہا ہے اسی دن جس دن وفات ہوئی آپ کی. یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا ایمان ہے، یہ کیسی تعظیم ہے، یہ کیسا رسول کے احترام کا تقاضا ہے. زندگی میں نماز نہیں. کتنے مسلمان ایسے ہیں. رسول کا حکم مانو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اوصانی حبیبی بثلاث، میرے حبیب جن سے مجھ کو بہت محبت ہے. حبیب کس کو کہتے ہیں؟ جس سے بہت محبت ہوتی ہے. یہ فعیل کے وزن پر ہے، بہت محبت. مجھے میرے حبیب نے 3 باتوں کی وصیت کی. لن ادعہن ما عشت، لن ادعہن ما عشت، میں جب تک زندہ رہوں گا کبھی ان کو نہیں چھوڑوں گا، مرتے دم تک وہ حکم پورے کرتا رہوں گا. کیا حکم ہے؟ بصیام 3 ایام من کل شہر، مجھے حکم دیا کہ میں ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھوں. فرض نہیں ہے لیکن میں نہیں چھوڑوں گا. کیوں؟ میرے محبوب نے مجھ کو حکم دیا ہے. محبوب کی محبوبات کو محبوب رکھنا محبت کا تقاضا ہے. کہا کہ مہینے کے 3 روزے، اور وصلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز. سورج جب نکل آتا ہے فجر کی نماز کے بعد، اس کے بعد ظہر سے پہلے پہلے نماز پڑھنا. وصلاۃ الضحیٰ وبأن لا انام حتى اوتر، اور اس بات کا حکم دیا کہ میں جب تک وطر نہ پڑھ لوں سوؤں نہیں. کیا مجال ہے کہ میں اس حکم کی مخالفت کروں؟ میرے حبیب نے مجھ کو حکم دیا ہے، میں کبھی وطر پڑھنے سے پہلے نہیں سوؤں گا، جب تک زندہ ہوں پابند رہوں گا اس کا. صحابہ کا یہ معاملہ تھا. حکم دیا ہے میں پورا کروں گا، مرتے دم تک اس کا لحاظ رکھوں گا. محبت کا تقاضا ہے حکم ماننا، نبی کے حکم کو سنی انسنی نہیں کرنا. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے پرہیز کرنا. روک دیا رک جاؤ. اللہ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں حکم دیں، جو چیز تمہیں دیں، جو حکم دیں اسے لے لو. جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. محبت کا تقاضا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز پسند نہیں، ہم کو بھی پسند نہیں ہے، آپ نے روک دیا ہم رک جائیں گے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سچی محبت یہ ہے کہ محبوب کو جو چیز پسند نہیں ہے اس کو یہ بھی پسند نہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی پسند اس کی پسند بن جائے، اور آپ کو جو پسند نہیں ہے اس سے اس کو نفرت ہو جائے. کہا جو کچھ رسول دے دیں اسے لے لو، اور جس سے منع کریں روک دیں اس سے رک جاؤ. اس سورۃ الحشر کی آیت سے. اسی طرح سے 5ویں چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع ہو. جو بھی کام کرے زندگی میں، خاص کر کے دین کے نام پر، دینی اعمال میں سے جو کچھ بھی کرے دین میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا لحاظ رکھے. جو بھی عبادت کریں سنت کے مطابق کرے، اپنے دل سے کچھ بھی نہیں کرے دین میں.
ہم اپنی طرف سے دین بنا نہیں سکتے ہیں، دین پر عمل کرنا ہے۔ دین اللہ کی طرف سے دے دیا جا چکا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں، اور آپ نے بتا دیا ہے کہ کون سا کام کیسے کرنا ہے۔ اب محبت کا تقاضا یہ ہے کہ معلوم کرے کہ آپ کو کیا پسند تھا، آپ نے اس کام کو کیسے کیا، میں بھی ویسا کروں گا۔ سنت کی اتباع کرے۔ اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی آپ کہیے اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی میں اللہ کے محبوب کی سنتیں ہوں۔ کہاں ہیں؟ باتیں ہیں، زندگی میں سنتیں کتنی ہیں؟ صبح سے لے کے شام تک یہود و نصارہ کا طریقہ، دوسری قوموں کے رسم و رواج، باپ دادا کے طور طریقے، من مانی آزادی، مجھے یہ پسند ہے، میرا دل یہ بولتا ہے، میں تو ایسا کرتا ہوں، ایسا کرتی ہوں، مجھے ایسا ہی اچھا لگتا ہے۔ ہماری زندگی کا یہ حال ہے۔ کبھی ہم یہ دیکھیں کہ یہ کام ہمارے نبی نے کیسا کیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھاتے تھے، کیسے پہنتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے اٹھتے بیٹھتے تھے، کیسے سوتے تھے، نیند سے اٹھ کے کیا پڑھتے تھے، سوتے وقت میں کیا پڑھتے تھے۔ ہماری زندگی میں یہ چیز کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سنتوں کا پابند بن جائے۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کا شوق، حدیثوں کو عام کرنے کا شوق۔ کتنی حدیثیں ہم سنتے ہیں، بچوں کو سناتے گھر میں، کتنی باتیں ہم جانتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غیرہ۔ اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے، خوشحال رکھے اس کو جو ہم سے کوئی بات سنے اور محفوظ رکھے یہاں تک کہ دوسروں تک پہنچا دے۔ دعا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ ہے کہ میرا امتی میری باتیں لوگوں تک پہنچائے۔ دعا کیوں دے رہے ہیں؟ کرنے کے لیے، نہ کرنے کے لیے؟ دعا اس لیے دے رہے تاکہ اس کے دل میں جذبہ پیدا ہو کہ ہمارے نبی نے دعا دی ہے تو کتنا بڑا کام ہے، ہم کریں گے اس کو۔ یوں ہی تھوڑی نہ دعا دی ہے، اسی لیے دعا دی ہے تاکہ دل میں جذبہ پیدا ہو کرنے کا۔ لیکن کہاں ہے؟ خود حدیث ہم کو معلوم نہیں تو ہم دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر لے، ہمارے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ جب تک کہ جل سے جلوس نہ کرے، نعرے نہ لگائے، پروٹیسٹ نہ نکالے، ہم کو چین نہیں آتا ہے۔ لیکن وہی آدمی اگر راستے پر جاتے جاتے پروٹیسٹ میں پوچھ لے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، کتنے لوگ بتا پائیں گے؟ آپ کے نبی کی تعلیمات میں سے کچھ حدیثیں بتاؤ ہم کو، ان کی کیا باتیں بتاؤ ذرا ہم کو، کیا بولے وہ؟ کتنے لوگ ہیں جو 3 حدیثیں بتا پائیں گے، عربی میں نہیں، اردو میں، ویسی جیسے ہمارے نبی نے بتایا وہی بات ترجمہ ہو۔ عربی تو بہت دور کی بات ہے۔ کتنے لوگ بتا پائیں گے 3 حدیث؟ اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں کہ جو 3 حدیثیں بتا سکتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بغیر کمی زیادتی کے؟ بغیر کمی زیادتی کے کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس کو، خوشحال رکھے اس کو، خوش رکھے اس کو جو ہم سے کوئی بات سنے، کوئی حدیث سنے، اسے محفوظ رکھے، اس کو ڈسٹارٹ نہیں کرے، اس میں کمی زیادتی نہ کرے، بگاڑے نہیں اس کو، یہاں تک کہ دوسروں تک پہنچا دے۔ ہمارے دل میں کتنا شوق ہے کہ ہم اپنے نبی کے بارے میں لوگوں کو بتائیں۔ ہمارے نہ بتانے کا نتیجہ ہے کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط پروپیگنڈے کا شکار ہو کے آپ کو برا بول رہے ہیں۔ تو صحیح بتاتا تو لوگ غلط نہیں سمجھتے۔ تو نے کہاں بتایا؟ تو نے نہیں بتایا، تو خاموش رہا سالوں سال، اپنے نبی کے بارے میں تو نے نہیں بتایا لوگوں کو، تو غلط لوگوں نے آ کے غلط باتیں بتا دی نبی کے بارے میں، جھوٹ گھڑ دیا نبی پر، اور لوگ تیرے بھی دشمن بن گئے، دین کے بھی دشمن بن گئے، نبی کے دشمن بن گئے۔ یہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
آپ کی زندگی، آپ کی تعلیمات، آپ کی شخصیت کو عام کریں، لوگوں میں بیان کریں۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے ساتویں چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنا۔ جب بھی آپ کا نام آئے، آپ کا تذکرہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا۔ آپ کا نام آئے، آپ پر درود پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، اس نبی پر صلات بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آپ پر صلات بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ صلات اور سلام ہونا چاہیے۔ صلات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ پر صلات بھیجے، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے آپ کا مرتبہ اور مقام بیان کرے، اللہ کا ملأ اعلیٰ میں ثنا کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو صلات کہتے ہیں۔ اور آپ پر سلامتی ہو، سلام بھیجو، سلوا وسلموا تسلیما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولی الناس بی یوم القیامۃ اکثرہم علی صلاۃ۔ اس کو بھی یاد رکھیں، قریب ہونا چاہتا ہے اگر آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، دنیا میں تو نہیں ملا موقع، آخرت میں قیامت کے دن اگر آپ کے نزدیک ہونا ہے تو راستہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اولی الناس بی یوم القیامہ، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے اکثرہم علی صلاۃ، جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والے ہوں۔ دن بھر میں ہم واٹس ایپ کتنا پڑھتے ہیں اور درود کتنا پڑھتے ہیں؟ سوچئے، دنیا بھر کی آپ باتیں کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات کتنا بھیجتے ہیں؟ تو یہ بھی سوچنے کی چیز ہے۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث حسن لغیرہ ہی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا زیادہ حقدار وہ ہوگا جو دنیا کی زندگی میں آپ پر درود پڑھنے والا ہو اور کثرت سے پڑھتا ہو۔ نمبر 8، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ طلب کرنا۔ آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک خصوصی مقام جو اللہ نے ایک بندے کے لیے رکھا ہے، مسلمان آپ کے لیے مانگے ہو کہ اللہ ہمارے نبی کو مقام دے۔ کب؟ جب اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کو سنو، اذان سنو، فقولوا مثل ما یقول، جیسے وہ کہتا ہے تم بھی کہتے جاؤ، ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود پڑھو۔ اذان کے وقت اذان کے کلمات کے جواب دو، جیسا وہ کہتا ہے تم بھی کہو، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو۔ فإنه من صلى علی صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، اس لیے کہ جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر صلات بھیجتا ہے۔ ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگو، میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو، میرا وسیلہ نہیں، میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو، اے اللہ ہمارے نبی کو وسیلہ دے۔ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد اللہ، اس لیے کہ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے ایک ہی بندے کو مل سکتا ہے۔ وہ ایک مقام ہے، سارے بندوں میں صرف ایک کو ملے گا۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُ، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ ایک بندہ میں ہی ہوں گا۔ فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ، تو جو بندہ، جو مومن میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلے کی دعا کرے گا، قیامت کے دن میری شفاعت، سفارش اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں جو کلمات ہیں ان میں ہے کہ آتی محمد الوسیلہ، پوری دعا لمبی دعا ہے، آتی محمد الوسیلہ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا کر۔ تو اذان ہوتی ہے، اذان کے کلمات دہرائے۔ نمبر 2 درود پڑھے اذان ہونے کے بعد۔ نمبر 3 وہ دعا پڑھے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، پوری دعا پڑھے۔ دعاؤں کی کتابوں میں آپ کو آسانی سے مل جائے گی۔ یہ 3 کام جو آدمی کرے گا اور وسیلہ مانگے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میری سفارش اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔
میں اس کی سفارش کروں گا۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ مانگنا چاہیے۔ اس کا مقام کب ہے؟ اذان کے بعد۔ نمبر 9، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ کا احترام کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنا۔ اہل بیت آپ کے گھر والے، کبھی تفصیل سے انشاءاللہ اس کے بارے میں دیکھیں گے کون کون ہیں وہ، اور اس میں کیا بحاث ہیں، اور شیعہ حضرات کیا اس سے معنی لیتے ہیں، اور اہل سنت کے نزدیک کیا معنی ہے۔ آپ کے گھر والے، آپ کی فیملی، اہل بیت جس میں ازواج مطہرات بھی آتی ہیں، اور صحابہ، سارے صحابہ، ان کا احترام کرنا، ان کے بارے میں بدزبانی نہیں کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے اپنے دل کو صاف رکھنا، ان کی تعظیم و احترام کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَهْلُ بَيْتِي، میرے اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ ان کے بارے میں بدزبانی مت کرو، ان کے بارے میں غلط زبان استعمال مت کرو، ان کے احترام میں کمی مت کرو، ان کا خیال رکھو، ان کے ساتھ بدسلوکی مت کرو۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 بار آپ نے کہا۔ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈراتا ہوں۔ تقوی کا لحاظ کرو، اللہ کا خوف کھاؤ، اللہ سے ڈرو، میرے اہل بیت کے بارے میں ہے۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا، اور مسلم میں بھی روایت موجود ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے ہم پر کہ ہم آپ کے اہل بیت کا حق جانیں، اور اسی کے ساتھ صحابہ بھی اس کے ضمن میں آتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ سے بھی بڑی محبت تھی، وہ بھی آپ کے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی صدقہ کر دے، احد پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ کریں، ما بلغ مد احدہم، میرے صحابہ ایک مٹھی بھر اگر کچھ صدقہ کرتے ہیں تو اس کے برابر بھی وہ نہیں ہو سکتا ہے، ولا نصیفہ، اس کا آدھا بھی نہیں ہو سکتا ہے، اس کا آدھا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی مٹھی بھر جو اناج اگر وہ صدقہ کرتے ہیں، کھجوریں صدقہ کرتے ہیں، احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کرتا ہے، کوئی صدقہ کرتا ہے، اتنی بڑی نیکی، اتنا بڑا صدقہ، ان کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی ان کی قربانی، ان کا دین کے لیے کچھ کرنا دوسروں کے بہت زیادہ کرنے سے بہتر ہے۔ معلوم ہوا کہ بعض اوقات تھوڑا بھی زیادہ ہوتا ہے، وہ پرسنالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دیکھیے تھوڑا ہے، بعد والوں کا زیادہ ہے، کر رہا کون یہ بھی دیکھنا چاہیے، کرنے والا کون ہے۔ تو بعد والوں کا زیادہ بھی تھوڑا ہے، پہلوں کے تھوڑے سے۔ صحابہ کی اس لیے آدمی دیکھتا نا، انہوں نے اتنا زیادہ نہیں کیے، انہوں نے جتنا کیے ہیں، جس دور میں کیے ہیں، جس اخلاص کے ساتھ کیے ہیں، بہت زیادہ ہے۔ قیامت کے دن خالی گنتی تھوڑی نہ ہوگی، ترازو میں وزن ہوگا۔ اتنا بڑا غبارہ اور اتنا وزن رکھ دو آپ، کیا غبارہ ترازو کو جھکائے گا؟ بلون۔ وزن اصل ہوتا ہے، صحابہ کا وزن بہت تھا۔ تو صحابہ کو برا مت کہو، ان کی شان میں گستاخی مت کرو، ان کے بارے میں بد کلامی مت کرو۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں، آپ کی نصرت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی برا بولتا ہے، علمی انداز میں اگر موقع اس کا ہے، علمی انداز میں اس کا جواب دیں۔ آپ کی شخصیت پر اگر اعتراضات ہو رہے ہیں، الزامات لگ رہے ہیں، اور تو کھا رہا پی رہا، دعوتیں بے فکری میں انجوائے کر رہا، پکنک پہ جا رہا، تو تیری زندگی میں کوئی خالی 4 نعرے لگا کے ہو گیا کہ تیرا کام؟ وہ تو پبلک کے لیے لگایا تو نے، میں بھی تھا، یہ مت بولو کہ مجھ کو محبت نہیں ہے۔ اس کے بعد تیری زندگی میں کیا ہے؟ مطلب ایک جلسے میں گیا، ایک جلوس میں گیا، ایک پروٹیسٹ میں گیا، کام ہو گیا تیرا، اس کے بعد بے چینی نہیں تیری زندگی میں کچھ بھی، تو نے کس کے لیے کیا؟ وہ ویسے ہی جیسے جنازے میں شریک ہوتا ہے،
ویسے ہی جیسے عیادت کے لیے بیمار کی جاتا ہے میں آیا تھا، کہیں میں بلیک لسٹ میں نہ آؤں، میں اچھی لسٹ میں آنا چاہیے، گولڈن لسٹ میں آنا چاہیے میں. ہمارے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ہم بس وہ لسٹ میں آنا چاہتے ہیں، وہ اپنے اندر کی کھوٹ کو چھپانے کے لیے ہم کرتے ہیں، اپنے چور کو دبانے کے لیے کرتے ہیں ہم لوگ. کیونکہ اگر واقعی تیرے اندر درد ہے، اسے ایک جلوس اور پروٹیسٹ کے بعد بھی تجھ کو دکھ باقی رہنا چاہیے. میں نے کر لیا، ہو گیا کام، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے تو مسلسل کیا کر رہا ہے، مسلسل کیا کر رہا ہے. تو یہ بھی سوچنے کی چیز ہے. فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، تو جو لوگ اس رسول پر ایمان لائیں اور وعزروہ، اس رسول کا دفاع کیا، ونصروہ، اور اس کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور جو نور اس رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی، وحی، اولئک ھم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. جو اس رسول پر ایمان لائے، اس رسول کا دفاع کیا، ڈیفینڈ کیا، اس کی عزت کے بچاؤ کے لیے کوشش کی، تہمتوں کو دور کیا، جواب دیا، اور مدد کی، اور اس نور کی پیروی کی جو اس رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے. اللہ نے جو کتاب اس رسول کو دی اور اس کتاب کا فہم دیا، اس کی پیروی کی، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو یہ ہونا چاہیے کہ آج ایک ایسے دور میں ہم لوگ ہیں جس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. سب نہیں کر رہے ہیں اسے، لیکن بدبخت ایسے ہیں. آپ پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں، آپ کے نکاح کے بارے میں، آپ کی جنگوں کے بارے میں، آپ کی زندگی کے مختلف مواقع پر جو اقدامات آپ نے کیے، جھوٹ کی آمیزش میں ملا کر لوگوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ نعرے لگانا کافی ہے؟ توڑ پھوڑ کرنا یہ صحیح ہے؟ کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ جانیں اور بتائیں. خود ہم کو معلوم ہے جو اعتراض کیا جا رہا ہے وہ اعتراض کس کتاب سے لیا گیا ہے، کتاب میں ہے بھی کہ نہیں، واقعی الفاظ کیا ہیں، اس کا جواب کیا ہے، کنفیوژن اس میں کیا ہے، کہاں ہے، نہیں معلوم. ٹائم کدھر ہے اپنے پاس؟ ٹائم کدھر ہے اپنے پاس؟ ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ واقعی ہم اندر سے کتنے پریشان ہوتے ہیں اس پہ، اور اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں کہ اویئرنیس کریٹ ہو لوگوں میں. غیر مسلم تو بہت دور کی بات ہے، مسلمانوں میں کتنی اویئرنیس ہے نبی کے بارے میں. کیوں جا رہی ہیں بچیاں؟ کیوں جا رہے ہیں نوجوان؟ کیوں پڑھے لکھے لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ سب نہیں جا رہے ہیں، بہت نہیں جا رہے ہیں، جا رہے نا. کیوں جا رہے ہیں؟ جہالت کی وجہ سے، ان کو نہیں معلوم ہے، وہ پروپیگنڈا کا شکار ہو رہے ہیں. اس کو بچانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک دم آپ کی دہلیز تک، آپ کی کھڑکی تک آ جائے چیز، اس کے بعد آپ کریں گے؟ کب کریں گے؟ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے نبی کے بارے میں جانیں، آپ کی ذات اور آپ کی بات کو جانیں، آپ کے مقصد میں آپ کے شریک ہوں، آپ کے ساتھ ہو جائیں، اس کاز کو اپنا کاز بنائیں جو نبوی کاز ہے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی آپ کہیے یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی. اکیلا میں نہیں، میرے فالوورز بھی وہی کرتے ہیں جو میری زندگی کا مقصد ہے. ہماری زندگی کا مقصد پیسہ، پیسہ چاہیے، اسی میں ہماری زندگی ختم ہو جائے گی. اور پیسہ رہے گا قبر میں، آئے گا قبر میں، کیا آئے گا؟ پیسہ آئے گا، سب چھین لیں گے آپ کے رشتہ دار، جیب میں سے نکال لیں گے آپ کی. کیا آئے گا؟ وہ ایمان، وہ عمل، وہ قربانیاں کام آئیں گی جو انسان نے دنیا کی زندگی میں دی ہے. تو وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اس نبی کا دفاع کیا اور اس نبی کی مدد کی، اس نبی کے کاز میں، اس کے مقصد میں تعاون کیا، حق کو عام کرنے میں کوشش کی، زبان سے، سیاسی تعلقات سے، یا علم کے ذریعے سے، یا مال کے ذریعے سے اس نبی کے پیغام کو عام کرنے میں مدد کی. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ اولئک ھم المفلحون، یہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں. تو یہ 10 باتیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے ہیں. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے کیا مظاہر تھے.
جن کو دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی وہ بہت محبت کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ واللہ انک لاحب الی من نفسی۔ ایک صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ مجھے اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب ہیں، میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں اپنے سے بھی نہیں کرتا اتنی۔ وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي، اور آپ میرے گھر والوں سے زیادہ مجھ کو محبوب ہیں۔ وَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِي، میری اولاد سے زیادہ آپ مجھ کو محبوب ہیں۔ وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ فَأَذْكُرُكَ، کبھی میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں مجھے آپ کی یاد آ جاتی ہے، میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں مجھے آپ کی یاد آتی ہے۔ فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى آتِيَكَ، مجھے صبر نہیں ہوتا ہے یہاں تک کہ میں مجبور ہو کہ آپ سے ملنے آ جاتا ہوں۔ فَأَنظُرُ إِلَيْكَ، اور میں آپ کو دیکھتا ہوں۔ وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، لیکن اللہ کے رسول مجھے جب آپ کی موت اور اپنی موت کا خیال آتا ہے، عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، مجھے احساس ہوتا ہے کہ جب آپ کی وفات ہوگی، میری وفات ہو جائے گی، تو آپ تو جب جنت میں جائیں گے آپ تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے، آپ نبیوں کے ساتھ ہوں گے۔ وَإِنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، اور اگر میں جنت میں جاؤں بھی، خشیت اللہ اراک، مجھے یہ چیز بہت ستاتی ہے، مجھے ڈر ہے کہ میں آپ کو دیکھ پاؤں گا کہ نہیں، یہاں تو دیکھ لیتا ہوں، بیوی بچوں میں ہوتا ہوں، وہاں سے بے چین ہو جاتا ہوں تو سب کو چھوڑ کے آ جاتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سکون ملتا ہے۔ یہاں تو میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں جب چاہتا ہوں، لیکن جنت میں چلا گیا آپ تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے، درجات کتنے جنت کے ہیں، اور میں جنت میں گیا بھی تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں آپ کو نہ دیکھ پاؤں تو کیا کروں پھر میں۔ فلم يرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی نزل جبریل بهذه الآیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ جبریل قرآن کریم کی آیت ہی لے کر آ گئے ان کے لیے۔ کیا شان ہے، دیکھیے سچی محبت دل میں ہے اور اس کا اظہار کیا آپ سے اور آ کے بتایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آیت ہی نازل کر دی۔ کیا آیت نازل کی؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو ایسے لوگ انہی کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والا ان کے ساتھ ہوگا۔ تو اس آیت سے بتایا گیا ساتھ ہوں گے۔ تو ان کی جو تکلیف تھی کہ آپ اوپر چلے گئے تو ہم کو تو دیکھنے بھی نہیں ملے گا جنت میں، کتنی تکلیف ہوگی وہاں پہ کہ نبی کو دیکھ نہیں سکتے ہم۔ اب یہ وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے، کم سے کم دنیا میں دیکھنا تو نصیب ہوا، لیکن جس کو نہیں ملا بعد میں آیا وہ کیا کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، دیکھنا ہے، صحبت چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی مانو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مانے تو ان کے لیے اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ کون وہ لوگ؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، سب کا ساتھ نصیب ہوگا، سب سے ملنا نصیب ہوگا۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور اتنے سارے صحابہ، اتنے بڑے بڑے علماء، امام البخاری، امام احمد، کتنے نام، ابن تیمیہ، اور نہ جانے کتنے، اور صحابہ، تابعین، کتنے لوگ ہوں گے۔ ایک آدمی جنت میں جائے گا، ان سب سے ملنا نصیب ہوگا اس کو۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ، اتنے بڑے بڑے علم والے، ایسی تقوی والے، اتنے بڑے مرتبے والے۔ اور یہاں سب سے بڑی بات کہ وہ صحابی کیا کریں، جنت میں گیا تو ہاں دیکھنے تو نہیں ملے گا آپ کو، پھر کیا کریں گے ہم لوگ؟ تو اللہ نے آیت نازل کی تو اس میں یہ بتایا گیا کہ ملنے کا موقع وہاں بھی ہے، وہاں پہ ملنے کا موقع ہے، لیکن کرنا کیا پڑے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کی مان کے چلو زندگی میں، وہاں ساتھ ملے گا۔ یہاں ان کے ساتھ ہو جاؤ، وہاں ان کے ساتھ ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا راستہ چل، منزل پہ بھی تو ساتھ میں رہے گا ان کے۔ یہ اور بات ہے کہ نبی کا مرتبہ بہت اونچا ہے، صحابی نے جیسے کہا، لیکن ملاقات ہوگی، ملاقات ہوگی۔ اگر نہیں ہوتی تو آیت نازل کیوں کی؟ مطلب وہ تو خالی رہے نا، وہ ڈر ان کا
حل تو نہیں نکلا، پھر پرابلم تو پرابلم ہی رہا، ڈر تو ڈر ہی رہا. نہیں، آیت نازل کی گئی تاکہ بتایا جائے ملاقات ہو سکتی، وہاں بھی دیکھنے ملے گا، ڈر مت. تو آپ دیکھیں لیکن صحابی کی تکلیف کیا ہے، جنت میں جاؤں گا، کھانے ملے گا نہیں، پینے ملے گا نہیں، یا کیا ہوگا. ان کو وہاں جا کے بھی کمی کا احساس ہے. وہ سب ٹھیک ہے، کھانے ملے گا، اچھا کپڑا ملے گا، اور بڑا محل ملے گا، سب ملے گا، سب ٹھیک. آپ کو دیکھنے ملے گا کہ نہیں ملے گا، آپ کو دیکھنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. پھر وہاں نہیں ملے گا تو پھر تو ان کی فکر، ان کی تکلیف یہ ہے کہ جنت میں جا کے آپ کو دیکھنے ملے گا کہ نہیں ملے گا. پہلے یہ بتاؤ، ملے گا؟ ہاں اب ٹھیک ہوا، ورنہ کمی رہے گی. یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اہل ایمان کو ملے گی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جنت میں کر پائیں گے، آپ سے مل پائیں گے، آپ کی صحبت ان کو نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل کرے. امام الطبرانی نے اس کو اپنی کتاب الاوسط اور الصغیر میں ذکر کیا، اور اس کی سند صحیح ہے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل فانطلقت معه فجیء بمرقۃ فیہا دبا. کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، اور ایک روایت میں کہ وہ درزی تھے، ٹیلر. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کھانے کی. تو کہتے ہیں میں بھی ساتھ میں گیا آپ کے، اور انہوں نے سالن اور ایک پتلا کھانا لایا کھانے کے لیے، اور پیالے میں لا کے آپ کے سامنے رکھا، اور اس میں کدو تھا، دبا جس کو کہتے ہیں. فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل من ذلک الدباء ویعجبہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے میں سے نکال کے کھانے لگے، اور آپ کو جو دبا، جس کدو یا لوکی جو بھی آپ کہیں، وہ عرب میں ملتا ہے کھانے کا، کدو کی طرح ہوتا ہے وہ، تو آپ کو بڑا پسند آیا، اور آپ اس میں سے پیالے میں سے نکال کے کھانے لگے. فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل من ذلک الدباء ویعجبہ. حضرت انس کیا کہتے ہیں، قال فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه. میں نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گیا اور آپ اس میں سے خود نکال کے کھا رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں بھی نکال کے آپ کو دینے لگا، اور میں نے وہ بالکل بھی نہیں کھایا. میں نہیں کھاؤں گا. کس کو پسند ہے یہ؟ آج کے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا رہوں گا، اور آپ کے سامنے ڈالتا رہا، نکال کے آپ کو دینے لگا. اور یہ کوئی بہت بڑا آدمی نہیں ہے، بچے ہیں. دیکھیے وہاں کے بچے بھی کتنی محبت کرتے تھے. یعنی 9 سال تک، بہت کم عمر تھے، ان کی والدہ نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو کپڑا لپیٹا، اور سر پہ دھوپ میں لے جا رہی ماں، تو سر پہ بھی کپڑا لپیٹ دیا، اور لے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کر دیا. کہا اللہ کے رسول، یہ میرا چھوٹا انیس ہے، آج سے آپ کی خدمت کرے گا. 9 سال تک خدمت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے بھی جاتے تھے، برتن اٹھا کے پیچھے آپ کے جاتے تھے اور رکھتے تھے، اور انتظار کرتے تھے، فارغ ہوتے تھے، پھر سے اٹھا کے واپس لے کے آتے تھے. ہر چیز میں خدمت کرتے تھے، کچھ بھی کام ہوتا تھا فوراً دوڑ کے جاتے کرتے تھے، اور بہت محبت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہتے ہیں میں دعوت میں جب گیا، دیکھا آپ کو پسند، اچھا آپ کو پسند ہے کیا، خود نکال کے دینے لگے. اور کہتے ہیں میں نے خود نہیں کھایا، اور آپ کو دیتا گیا. اور کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، فقال انس فما زلت بعد يعجبني الدباء. اس دن سے کدو مجھے بھی پسند آ گیا. پہلے پسند نہیں تھا، کھائے نہیں کھائے کوئی بات نہیں، لیکن جب دیکھا کہ ہمارے نبی کو پسند ہے، تو اس دن سے میں نے بھی اسے اپنے لیے کیا کر لیا، پسند. اور ایک اور روایت میں کہتے ہیں میرے گھر میں اس کے بعد جب بھی کوئی سالن بنا، اس میں دبا ضرور تھا. کوئی سالن میرے گھر میں ایسا نہیں بنا جس میں کدو نہیں ڈالا گیا. آپ دیکھیے کیسے لوگ تھے وہ. کدو کھانا کوئی بہت بڑا ایسا نیکی ہے، قرآن و سنت میں اس کا حکم آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھایا کرو، نہیں کہیں بھی نہیں ہے. لیکن صحابہ کی یہ بات تھی کہ ہمارے نبی کو اگر پسند تو ہم کو بھی پسند. کیا ہماری زندگی میں اثر ہے؟ یہ تو کدو کا حال ہے. عبادات، سنتیں اور اعمال آپ دیکھیے کہاں ہے ہماری زندگی میں. اور صحابہ دیکھیے، کدو جیسی چیز ہمارے نبی کو پسند ہے، ہم کو بھی پسند، اور ہم اس کا اہتمام کریں گے. یہ مزاج ان لوگوں کا تھا. اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شوق، جیسے آپ نے پہلے دیکھا، پھر ایک دیکھیے. ربیعہ ابن کعب الاسلمی صحابی ہیں، کہتے ہیں کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، کہتے ہیں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا. رات میں آپ نماز کے لیے اٹھتے، وضو کرتے اور عبادت کرتے، تو رات میں رکا رہتا تھا، کچھ ضرورت پڑی تو میں ہوں خدمت کے لیے. تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے قریب ہی سو جایا کرتا تھا، تاکہ جب بھی ضرورت پڑے میں کوئی خدمت کروں، آپ کی موجود رہتا تھا، ریڈی رہتا تھا ہمیشہ. فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک رات کا ذکر ہے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لے کر آیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ خدمت کرتا ہے، جب بھی ضرورت پڑتی ہے آتا ہے فوراً. تو آپ نے کہا فقال علی سل، آپ نے کہا مانگ، سل مانگ، کیا چاہیے، کیا چاہیے مانگ، مجھ سے کچھ مانگنا ہے مانگ لو. فقلت اب دیکھیے کیا مانگا انہوں نے، پیسہ، ہاں کوئی خوبصورت لڑکی سے انصار کی شادی کرا دو، ایک تھوڑا سا گھر کہیں اچھا سا دلا دیجئے، ایک کھیت چاہیے مجھ کو، کچھ نہیں، سونا چاندی، پیسہ، درہم، دینار. قال سل، مانگ. فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول جنت میں مجھ کو آپ کے ساتھ رہنا ہے، یہاں آپ کے ساتھ مل رہا ہے نا وقت، جنت میں بھی مجھ کو آپ کا ساتھ چاہیے. مانگ بول رہے نا آپ، دیتا ٹھیک، مجھ کو کیا چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. آپ بتائیے، جنت کی حور چاہیے، جنت میں وہ چاہیے، جنت میں کہاں محل چاہیے، جنت کے اندر، جنت میں مجھ کو آپ کا ساتھ چاہیے، آپ چاہیے مجھ کو جنت میں. اسألک، اے اللہ کے رسول مجھ کو آپ کی رفاقت چاہیے جنت میں. مسند احمد کی روایت میں ہے اسألک ان تشفع لی الی ربک فیعتقنی من النار. اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سفارش مجھ کو نصیب کرے کہ جہنم سے مجھ کو آپ بچا لیں، یعنی سفارش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مجھے بچائے، اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر دے. قال او غیر ذلک، آپ نے کہا اس کے سوا اور کچھ؟ قلت هو ذاک، بس نہیں، اس کے سوا ایک محل بھی چاہیے. ان کے جب انسان کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے، اس کے سوا اس کی سمجھ میں دوسرا کچھ آتا نہیں. تو کہا اور کچھ چاہیے؟ نہیں، بس اتنا ہی، آپ کی مجھ کو رفاقت چاہیے، آپ کے ساتھ مجھ کو جنت میں رہنا ہے. قال فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، ٹھیک تو پھر میری تم بھی مدد کرو، جب تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری سفارش کروں، تم کو جنت میں رفاقت ملے، تو تم اپنی مدد کرو، میری مدد کرو اپنے معاملے میں کثرت سے سجدے کر کے. خوب نمازیں تم بھی پڑھنا، پھر تم نمازیں وہاں پڑھنا، یہاں دعا میں کروں گا، سفارش میں کروں گا، دونوں مل کے پھر کام پورا ہوگا. تو فاعنی علی ذلک علی نفسک بکثرۃ السجود، اپنے اس معاملے میں تم میری مدد کرو خوب نمازیں پڑھ کر، یعنی کثرت سجود کے ذریعے سے. اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. آپ دیکھیں صحابی کیا چاہتے ہیں، جنت میں آپ کی رفاقت ملے. جس سے محبت ہوتی ہے، اس کی قربت، اس کی صحبت، اس کی رفاقت سے بڑھ کے کچھ نہیں لگتا ہے، اور اس کے فراق سے زیادہ دکھ کسی چیز میں نہیں ہوتا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری وقت کی بات ہے. ایک اور روایت ہے، ساری روایت اگر ذکر کروں تو بہت وقت لگ جائے گا، کہ آپ سر پہ آپ کے پٹی بندھی ہوئی تھی، اور آپ کی وفات سے بہت پہلے کی بات ہے، قریب کی بات ہے. تو آپ اپنے کمرے سے نکلے اور مسجد میں آئے، ممبر پر بیٹھے. خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے خطبہ دیا، واعظ و نصیحت کی صحابہ کو. فقال ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده فاختار ما عند اللہ. اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا، دونوں میں سے جو چاہے چنو، دنیا کی زیب و زینت چاہیے یا پھر اللہ کے پاس جو اجر ہے، اللہ کا جو قرب ہے وہ لے لو. دونوں میں سے جو لینا ہے ایک چیز، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی نعمتیں، یا پھر اللہ کے پاس جو کچھ اللہ کا وعدہ ہے، ان دونوں میں سے ایک کو چننا پڑے گا. اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، تو اس بندے نے وہی چنا جو اللہ کے پاس ہے. فبکا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، فبکا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے مجلس میں اور رونے لگے. اور ایک روایت میں کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ہماری اولاد، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ آپ پر فدیہ ہو جائے،
آپ کے لیے فدیہ ہو جائے، آپ کے لیے بدل ہو جائے وہ۔ فقلت فی نفسی، حضرت ابو سعید کہتے میں نے اپنے جی میں سوچا، ما یبکی ھذا الشیخ، یہ صاحب کیوں رو رہے ہیں، یہ بوڑھے حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یکن اللہ خیر عبدا بین الدنیا وبین ما عنده فاختار ما عند اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا دنیا کی زینت میں سے یا آخرت میں اللہ کی نعمتوں میں سے، جو چننا ہے دو میں سے ایک چنے، دنیا کو چنے یا آخرت کو، اس نے آخرت کو چنا۔ ان کو کیا ہوا، یہ کیوں رو رہے ہیں، اس میں رونے کی بات کیا ہے؟ لیکن کہتے ہیں فَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو العبد، جس بندے کی بات آپ کر رہے تھے وہ بندہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ بتا رہے تھے اللہ نے مجھ کو اختیار دیا، یا تو دنیا میں رہو یا آخرت، یا تو اللہ کے پاس آنا ہے یا دنیا میں رہنا ہے، دونوں میں سے کچھ چنو۔ انبیاء کو اختیار دیا جاتا ہے کب تک رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا اور میں نے اللہ کے پاس جانا چن لیا۔ وہ بات کہتے ہیں تو یہ بندہ آپ تھے، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا، اور کہتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ اس بات کو سمجھنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کو سمجھ میں آ گیا کہ آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں، کہ میرا وقت آ گیا، میں جانے والا ہوں۔ آپ کے غم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے، اب وقت آ گیا، ہمارے نبی کی وفات ہوگی۔ قال یا ابا بکر لا تبکی، آپ نے کہا ابو بکر رو مت۔ دونوں سمجھ رہے تھے کہ کیا بات ہو رہی، باقی پوری پبلک سن رہی ہے اور سمجھ رہی ہے، واعظ اور خطاب چل رہا ہے، کسی کے بارے میں بول رہے ہیں آپ، لیکن سمجھنے والا صرف ایک شخص تھا اس مجلس میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہ اب ہمارے نبی ہم سے جدا ہو جائیں گے اور وہ ساری باتیں ختم، آپ چلے جائیں گے اللہ کے پاس۔ رونے لگے، اتنی قربانیاں دی ہیں، اور آپ نے اسی مجلس میں کہا کہ میں نے سب لوگوں کا، کسی کے مال نے مجھ کو اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے فائدہ دیا، کسی کے مال سے مجھ کو فائدہ نہیں ہوا جو ابو بکر کے مال سے فائدہ ہوا۔ امام البخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کتنی محبت صحابہ کرتے تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وما كان احد احب الي من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ولا اجل في عینی منه، کہ مجھے وما كان احد احب الي من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا اجل في عینی منه، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی اور سے محبت نہیں تھی، آپ سے بڑھ کے میرے نزدیک کوئی محبوب نہیں تھا، اور میری نگاہوں میں آپ سے زیادہ کسی اور کا احترام نہیں تھا، کوئی آپ سے زیادہ میرے نزدیک اجلال والا، عزت والا نہیں تھا۔ وما كنت اطيق ان املا عینی منه اجلالا له، اور میرے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ آپ کی تعظیم کی وجہ سے میں آپ کو آنکھ بھر کے کبھی دیکھ سکوں۔ وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں آپ کے بارے میں بتاؤں کہ آپ کیسے تھے، میرے اندر وہ طاقت نہیں کہ میں آپ کے بارے میں بتا سکوں۔ لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَأُ عَيْنَيَّ مِنْهُ، اس لیے کہ میں نے کبھی آپ کو آنکھ بھر کے دیکھا نہیں، آپ کی تعظیم کی وجہ سے اتنا میں احترام کرتا تھا آپ کا کہ جی بھر کے آپ کو دیکھ بھی نہیں پاتا تھا، آپ کی تعظیم کی وجہ سے، آپ کی ہیبت مجھ پر ایسی تھی، اتنی محبت ہونے کے باوجود آپ کے احترام کی وجہ سے، آپ کی عظمت کی وجہ سے نگاہ بھر کے میں آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لما كان يوم احد انهزم الناس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، جب احد کا دن آیا تو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے میں لگ گئے تو آپ سے دور ہو گئے۔ وہ ابو طلحہ بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آڑ بنے کھڑے ہوئے تھے۔
मुजव्विबुन अलैहि बिहजफतिन लहू, और अपनी ढाल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आड़ किए हुए बचाए हुए थे। जैसे कोई ढाल होती है, आपके लिए ढाल बने हुए थे। वकान अबू तलहा रजुलन रामियन शदीदन नज़ा, अबू तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु बहुत अच्छी तरह से तेज़ी के साथ में तीर चलाने वाले थे, तीर अंदाजी में बहुत माहिर थे। कसरा यौमइदिन कौसैन औ सलासन, उस दिन उन्होंने 2 या 3 कमानें तोड़ दी। तीर चला चला के इतने तीर चलाए इतनी तेज़ी से कि कमानें टूट गईं, 2 या 3 कमानें टूट गईं। वकान रजुल यमुर्रु माहू बिजअबतिन मिनन नब्ल, और कोई आदमी अगर उनके सामने से गुज़रता जिसके पास तीरों का तरकश हुआ करता था, फ़यक़ूल उन्ज़ुरहा लि अबी तलहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब उस शख्स से कहते अबू तलहा को तीर दो, अबू तलहा को तीर दो, चुन चुन के दो उनको। क़ाल व यशरिफ़ुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यंज़ुरु इलल क़ौम, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पीछे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी उनसे हट के देखने की कोशिश करते थे लोगों को। फ़यक़ूल अबू तलहा बिअबी अंत व उम्मी ला तुशरिफ युसीबुका सहम मिन सिहामिल कौम, अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, अल्लाह के नबी आप अपने आप को बाहर निकाल के देखें नहीं, कहीं कोई तीर आपको आके न लग जाए। नहरी दूना नहरक, नहरी दूना नहरिक, मेरी गर्दन मेरा सीना आपके लिए तैयार है, कोई तीर आके लगता है तो मुझको लगना चाहिए, आपको नहीं। ये मोहब्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा को थी। इमाम अल बुखारी मुस्लिम दोनों ने इसको रिवायत किया है। कैस इब्न अबी हाजिम कहते हैं रअयतु यद तलहत अल्लती वक़ा बिहा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द शल्लत, कहते कि मैंने हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला का हाथ देखा जिससे उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में तलवारें तीरें उसके बचाव के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया था। पूरा का पूरा हाथ शल हो गया था, काम नहीं करता था। अपने हाथों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की थी कि आपको तीर न लगे। पूरा का पूरा हाथ काम नहीं करता था, ज़िंदगी भर वो हाथ वैसा का वैसा रहा और शल हो चुका था। इमाम अल बुखारी ने इसको रिवायत किया है। काब इब्न उजरा रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं अतैतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन, फ़रअयतुहु मुतग़य्यरन, एक दिन मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो मैंने आपकी हालत बदली हुई देखी। क़ाल क़ुल्तु बिअबी अंत व उम्मी मा ली अराका मुतग़य्यरन, मैंने कहा मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा हूँ, क्या बात है आपकी हालत क्यों बदली हुई दिखाई देती है। क़ाल मा दख़ल जौफ़ी मा यदख़ुलु जौफ़ ज़ाति कबदिन मुंज़ सलास, कहा कि जो ज़िंदा जीने के लिए कुछ खाता है 3 दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं है। क़ाल फ़ज़हब्तु फ़इज़ा यहूदियुन यस्क़ी इबिलन लहू फ़सक़ैतु लहू, कहते मैं दौड़ा दौड़ा गया एक यहूदी के पास और उसके ऊँटों को पानी पिलाया। और अला कुल्ली दलविन तमरतुन, एक डोल के बदले एक खजूर मैंने हासिल की। फ़जमातु तमरन, और वो खजूरें जमा की। फ़अतैतु बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। फ़क़ाला मिन अयन लक या काब, ए काब कहाँ से लाए हो ये। फ़अख़बरतुहु, मैंने बताया अल्लाह के रसूल मैं एक यहूदी के पास गया, उसके बाग में ऊँटों को मैंने पानी पिलाया और एक डोल के बदले एक खजूर मुझको मिली। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतुहिब्बुनी या काब, का ए काब क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। क़ुल्तु बिअबी अंत, कहा कि ए काब क्या तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो। क़ुल्तु बिअबी अंत नाम, कहा मेरे बाप आप पर फ़िदा हो जाएं, मैं वाकई आपसे मोहब्बत करता हूँ। क़ाला इन्नल फ़क़्र अस्रअ इला मन युहिब्बुनी मिन अस्सैल इला मआदिनिही, कहा कि
جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے فقر اس کی طرف ایسے بڑھتا ہے، اس کی طرف ایسے لپکتا ہے، غریبی، فقر و فاقہ، تنگ دستی اس کی طرف ایسے لپکتی ہے جیسے اونچائی کی طرف سے ڈھلان کی طرف پانی آتا ہے۔ وَإِنَّهُ سَيُصِيبُكَ بَلَاءٌ فَأَعِدَّ لَهُ تَجْفَافًا، اے کعب بلائیں تجھ پر آئیں گی، اس کے لیے تیار رہنا، اس کے لیے تیار رہنا۔ امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے۔ صاحب آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں، 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، جیسے ہی معلوم پڑا ہمارا نبی بھوکا ہے آپ کی حالت بدلی ہوئی ہے، فوراً دوڑے دوڑے گئے، جا کر یہودی کے باغ میں اونٹوں کو پانی پلایا اور ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور، کتنی محنت کی ہوگی، کتنی کھجوریں جمع کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائے تاکہ ہمارا نبی بھوکا نہ رہے۔ ہمارے نبی کی حالت پریشانی کی ہے، ہم اپنے نبی کے لیے تکلیف اٹھائیں گے، محنت کریں گے، لا کے ہم کھلائیں گے، اور لا کر کھلایا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں حدثني عاصم بن عمر قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفر من اصحابہ، عاصم بن عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا ایک گروہ بھیجا، ایک لشکر بھیجا، منہم زید ابن دثنہ اخو بنی بیاضہ ابن عامر، انہی صحابہ میں سے ایک صحابی جن کا نام زید ابن دثنہ تھا، جو بنی بیاضہ ابن عامر کے بھائی تھے، اسی قبیلے کے تھے۔ فَأَمَّا زید ابن دثنہ فَأُسِرَ، جب لوگ وہاں گئے، اس لشکر میں گئے، جنگ ہوئی یا جو بھی ذمہ داری آپ نے دی تھی پوری کی، لڑائی میں، جنگ میں زید ابن دثنہ قید ہو گئے۔ فَقُدِمَ بِهِ مکہ، مشرکین پکڑ کے ان کو مکہ لے گئے۔ فبعث به صفوان ابن امیہ مع مولا له، صفوان ابن امیہ نے ان کو اپنے غلام کے ساتھ بھیجا، یقال له نسطاس الى التنعیم، مکہ میں تنعیم کی طرف لے کر گئے، ان کو پکڑ کر لے گئے، اپنے غلام کے ساتھ نسطاس کو بھیجا، نسطاس کو کہا اس کو لے جاؤ، زید ابن دثنہ کو تنعیم کی طرف۔ فاخرجوه من الحرم لیقتله، ان کو قتل کرنے کے لیے حرم میں سے نکال کے تنعیم کی طرف لے گئے، مسجد عائشہ جس کو کہتے ہیں۔ فاجتمع الیہ رہط من قریش فیہم ابو سفیان ابن حرب، اور قریش کے لوگ جمع ہو گئے، اب ان کو قتل کیا جانے والا ہے، پکڑے گئے جنگ میں، قتل کیا جانے والا ہے، اور سارے لوگ آس پاس جمع ہوئے دیکھنے کے لیے کہ اب قتل کیا جائے گا، جن میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ فقال له ابو سفیان حین قدم لیقتل، ابو سفیان نے جب ان کو قتل کیا جا رہا تھا، ابو سفیان نے کہا نشدتک باللہ یا زید، اے زید میں تم کو اللہ کی قسم دے کے ایک بات پوچھتا ہوں، ضرور بتانا۔ اتحب ان محمدا عندنا الان بمکانک یضرب عنقه وانک فی اہلک، ذرا یہ تو بتاؤ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ اس وقت ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، تمہاری جگہ ہمارے پاس محمد ہوتے اور ہم ان کی گردن مارتے، اور تم اپنے بیوی بچوں میں ہوتے، کیا تم کو یہ بات پسند ہے؟ قال واللہ ما احب ان محمدا الان فی مکانہ الذی هو فیہ تصیبہ شوکۃ تؤذیہ وانی جالس فی اہلی، کہا کہ اللہ کی قسم میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا، گردن مارنے کی بات بہت دور کی ہے، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر ہوں جہاں وہ ہیں، اور ان کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھے اور میں اپنے گھر والوں میں رہوں، میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ آپ کو کانٹا بھی چبھے۔ قال سفیان ما رأیت من الناس احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمدا، کہا کہ اللہ کی قسم میں نے لوگوں میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جس کے چاہنے والے، جس کے ساتھی اس سے ایسی محبت کرتے ہوں جیسے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے۔ ثم قتلہ نسطاس، اس کے بعد زید ابن دثنہ کو قتل کر دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ معرفت الصحابہ میں ابو نعیم نے اس کو روایت کیا ہے۔ خواتین کی محبت دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی تھی۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بامرأۃ من بنی دینار، بنی دینار کی ایک خاتون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، وقد اصیب زوجها واخوها وابوها مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأحد، احد کی جنگ میں اس خاتون کا شوہر، باپ اور
اس کا بھائی، سب کے سب قتل ہوئے تھے۔ ایک ہی جنگ میں باپ بھی قتل ہو گیا اور شوہر بھی قتل ہو گیا اور بھائی بھی قتل ہو گیا۔ فلما نُعُوا لَهَا، جب اس سے بتایا گیا کہ ان سب کا قتل ہوا ہے، یہ شہید ہو گئے ہیں، باپ بھی شہید ہو گیا، شوہر بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، اس عورت نے پوچھا، قالت فما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت پوچھنے لگی، اس نے سب چھوڑ دیا، باپ کے بارے میں، بھائی کے بارے میں، شوہر کے بارے میں کچھ نہیں، پوچھنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ قالوا خیرا یا ام فلان، لوگوں نے کہا کہ اے ام فلان، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ٹھاک ہیں، ہوا بحمد اللہ کما تحبین، جیسا تم چاہتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی حمد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے حال میں ہیں، آپ کو کچھ ہوا نہیں ہے۔ قالت ارونی حتی انظر الیہ، کہا نہیں مجھ کو دکھاؤ پہلے، میں دیکھنا چاہتی ہوں، اپنی آنکھوں سے جب تک کہ میں دیکھتی نہیں مانوں گی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاؤ، ارونی حتی انظر الیہ، مجھے دکھاؤ، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ قال فاشیر لها الیہ، اشارہ کر کے بتایا گیا دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھ رہے ہیں، وہاں پہ محفوظ ہیں، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، سلامت ہیں۔ حتی اذا رأته، جب اس نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، قالت کل مصیبت بعدک جلل، کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محفوظ رہنے کے بعد آپ کے بعد ساری مصیبتیں حل کی ہیں، آپ اگر محفوظ ہیں ساری تکلیفیں، ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں حل کی ہیں۔ کل مصیبت بعدک جلل، امام ابن ہشام نے اپنی سیرت میں اس کو روایت کیا ہے۔ یہ ساری باتیں اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، اگر آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے، حدیث کی کتابوں میں پڑھیں گے، آپ کو ملیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی محبت، ایک انسان ایک عورت اپنے ماں باپ کو کھو دے، شوہر کو کھو دے، اپنے بھائی کو کھو دے، اپنے رشتہ داروں کو کھو، اتنے جو اس کی اتنے قریبی ہیں، لیکن اس کی چاہت اور اس کی فکر یہ کہ ہمارا نبی کیسا ہے، ہمارے نبی کا کیا حال ہے، آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں ہے، آپ کو کوئی زخم تو نہیں آیا، آپ کی جان سلامت ہے کہ نہیں ہے۔ یہ جو ایمان ہے یہ ہمارے اندر آج کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی چبھنا صحابہ پسند نہیں کرتے تھے، میری گردن اڑا دی جائے چل جائے گا، لیکن ہمارے نبی کو کانٹا بھی چبھنا نہیں چاہیے۔ یہ جو ایمان ہے، یہ جو محبت ہے، یہ اصل ہے، یہ جو ایمان کی قوت ہے، اور یہ صحابہ کی محبت تھی، اور اس میں بہت بڑا دخل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم بنا دیے گئے ہو۔ اگر وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت زبان ہوتے، سخت دل ہوتے، تو یہ آپ کے پاس سے دور ہو جاتے، چھٹ جاتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ جہاں ایمان کی بنیاد پر آپ سے محبت کرتے تھے، وہی اس میں بہت بڑا دخل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا تھا، آپ کا اخلاق، آپ کا صحابہ کے دکھ درد میں ان کے کام آنا، آپ کا ان کی تربیت کرنا، آپ کا ان کا خیال رکھنا، محبت کا ان کے ساتھ سلوک کرنا، یہ ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے صاحب آپ سے محبت کرتے تھے، اپنی جان سے زیادہ، اپنی بیویوں سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے سارے رشتہ داروں سے زیادہ۔ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی سب سے بڑی نعمت تھی۔ آپ کی محبت کی بنیاد پر وہ اپنے دلوں کو سکون دیا کرتے تھے۔ آپ کے بعد بھی ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کا جائزہ لے کہ واقعی اس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی محبت ہے، اپنے ایمان کا جائزہ لے کہ واقعی وہ آپ کے دین کو کتنا چاہتا ہے، اپنی زندگی میں اس کا مقصد کیا ہے، مال و دولت ہے، پیسہ ہے، دنیا کے بڑے بڑے گھر اس کو بنانا ہے، محل بنانا ہے، دنیا کی چیزیں جمع کرنا ہے، یہ سب چھوڑ کے جانا ہے۔ اصل چیز جو کام آنے والی وہ ایمان ہے، وہ محبت ہے جس کی بنیاد پر آدمی اللہ کے نزدیک محبوب بنتا ہے۔ اگر یہ موقع ہم نے ضائع کر دیا، یہ زندگی ہم نے برباد کر دی، آخرت میں برباد ہو جائیں گے، ہم لوگ ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ کے دین سے زیادہ ہم کو کچھ محبوب نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی شخصیت ہمارے نزدیک بڑی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی ذات پر اور آپ کی بات پر ہم کسی کی ذات کو، کسی کی بات کو ترجیح دینے والے نہیں بنے۔ ہماری زندگی کا مقصد وہ دین ہو، اس دین کی اشاعت ہو، اس دین کی سربلندی ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا سیکھنا، اس کو اپنے گھر میں سکھانا، اپنی زندگی میں اس کو لانا، دوسروں تک پہنچانا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ صرف نعرے لگانا اور آپ کی شان میں بڑی بڑی نظمیں پڑھنا اور اس طرح کی باتیں کرنا، یہ اپنی جگہ ایک ٹھیک اچھی چیز ہو سکتی ہے کہ اچھے اشعار آدمی پڑھ لے نبی کی شان میں،
لیکن واقعی یہ حق ادا کرنا نہیں ہے نبی کی محبت کا. حق ادا کرنا یہ کہ آپ کے ساتھ آپ کے مقصد میں بھی آدمی شریک ہو جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حصہ عطا فرمائیں اور دنیا آخرت میں ہم سب کو کامیاب فرمائیں، اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حوض کوثر پر اور جنت میں آپ کے ساتھ ہم سب کو جمع فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.